اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ دیا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کو صحیح طرز کے ساتھ اور صحیح قرأت کے ساتھ پڑھا جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے عنوان پر 5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ میرے دوستو، رات بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے عنوان پر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے بہت سارے عناوین ہیں: عظمت قرآن، فضیلت قرآن، آداب قرآن، اعجاز قرآن، حقوق قرآن۔ آپ لوگوں نے مختلف مقررین سے قرآن کریم کے عنوان پر باتیں سنی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حقوق قرآن پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کروں۔ میرے دوست، انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا کچھ حقوق ہوتا ہے، بھائی بھائی کا کچھ حقوق ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ قرآن کریم پر ہر انسان ایمان لے آئے، کہ قرآن کریم ایک لاریب کتاب ہے، قرآن کریم ایک پکی اور سچی کتاب ہے، قرآن کریم بے عیب کتاب ہے، قرآن کریم ایک محفوظ من اللہ کتاب ہے، قرآن کریم ایک منظم من اللہ کتاب ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ دیا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کو صحیح طرز کے ساتھ اور صحیح قرأت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج اگر ہم اپنی آبادی اور مسلمانوں کی اگر فیصد کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے 90% لوگ قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھتے ہیں۔ تیسرا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ دیا ہے کہ قرآن کریم کو تفہیم بالقرآن، یعنی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کا تیسرا حق اللہ نے یہ دیا کہ قرآن جو بھی انسان پڑھے، مرد ہو یا عورت، وہ سمجھ کر پڑھے، ہر آیت کو سمجھ کر پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بھائی بہنوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، ماں بیوی کے کیا حقوق رکھے ہیں، اور مسلمان کے کیا حقوق رکھے ہیں، ان تمام باتوں کو قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ سیکھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ عمل بالقرآن، یعنی قرآن کریم کو جو چیز پڑھا جائے، جو چیز سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی قرآن کریم نے اگر کہا اقیموا الصلاۃ کہ نماز پڑھو، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ قرآن کریم نے کہا وآتوا الزکاۃ کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تو اس مسلمان کو چاہیے، اس ایمان والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ قرآن کریم نے کہا انما المسلمون اخوۃ کہ مسلمان کا بھائی ہے، کہ مسلمان انما المؤمنون اخوۃ کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو بھائی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کی جائے، یعنی جس انسان
نے قرآن کریم سیکھا ہے یا سمجھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں ہر انسان تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے جو بھی اخراجات، جو بھی امداد ہو اس کے لیے امداد کی جائے۔ اگر کہیں کوئی مدرسہ ہے یا کوئی عالم دین مکتب پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے جو اخراجات ہوں گے، جو اس کے لیے اخراجات ہوں گے، اس اخراجات میں امداد کی جائے، تب ایک مسلمان قرآن کریم کا حق ادا کر پاتا ہے، یا وہ قرآن کریم کا صحیح حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ 5 چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے، ان 5 چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو قرآن کریم کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم سے آپ اگر سوال کریں گے تو قرآن کریم اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ سوال کرتے جائیں گے، قرآن کریم آپ کو جواب دیتا جائے گا۔ قرآن کریم سے آپ سوال کریں، اے قرآن کریم تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید الرحمن علم القرآن، میرا نام پوچھتے ہو، میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن کریم تو بتا تو کہاں اترا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، فی لوح محفوظ، کہ ہم لوح محفوظ میں ہے۔ اے قرآن کریم تو بتا تو کس رات میں نازل ہوئی ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے قرآن کریم تو یہ بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مجھے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ اے قرآن کریم تو یہ بتا تمہارا پوری دنیا کے لیے کیا میسیج اور پیغام ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی انسان اگر شادی بیاہ کرتا ہے تو اس کو ایک میسیج اور پیغام دیتا ہے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو قرآن رہبری کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن و سنت کہتا ہے کہ آپ کو کاشتکاری اور کھیتی باڑی کیسے کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم سے آپ آگے سوال کریں، اے قرآن کریم یہ بتائیے آپ کہاں سے، تم کو کہاں سے نازل کیا گیا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم سے آپ خود سوال کیجئے، اے قرآن کریم تجھے لایا کون ہے، تو وہ خود جواب دیتی ہے، روح الامین، کہ مجھے روح الامین نے نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم سے آگے خود آپ سوال کیجئے، اے قرآن کریم آپ یہ بتائیے کہ تمہارا احترام کیا ہے، تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ مجھے صرف وہی انسان چھو سکتا ہے جو باوضو ہو۔ قرآن کریم سے آپ آگے سوال کیجئے، اے قرآن کریم یہ بتائیے کہ آپ کا پیغام اور میسیج دنیا کے لیے کیا ہے، وہ خود جواب دیتی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ ہم پوری انسانیت کے لیے عدالت اور انصاف کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم سے آپ پوچھیں، اے قرآن کریم یہ بتائیے آپ کا کام کیا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، ھدی للمتقین، کہ میں متقیوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہوں۔ آپ قرآن کریم سے خود سوال کیجئے، اے قرآن کریم آپ کا انعامات کیا ہے، آپ کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو انسان اگر قرآن کریم کے ایک لفظ کو پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر قرآن کریم کو اگر نماز میں کوئی انسان پڑھتا ہے تو اسے 100 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر قرآن کریم کوئی انسان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے 50 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر چھوئے قرآن کریم پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان بغیر چھوئے، بغیر وضو کیے قرآن کریم پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن کریم صرف سنتا ہے تو ہر لفظ کے بدلے میں ایک نیکیاں ملتی ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کے ساتھ جو بھی کانٹیکٹ ہوتا جائے گا، جوڑتا جائے گا، ان کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ جس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایک عظیم قانون بنا کر دیا ہے، اس کے ساتھ جو انسان تعلق کرے گا اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر قرآن کریم
کریم کے اندر ایک لفافہ ہے، اس لفافہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مگر جب اس قرآن سے کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو اس لفافے کی بھی وہی مقام ہوتا ہے جو قرآن کریم کا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن بے وضو کوئی چھو نہیں سکتا، ایسے ہی کوئی انسان اس لفافے کو بھی چھو نہیں سکتا ہے۔ ایسی جو اس قرآن کریم کو سینے میں لگا لیتا ہے، سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں علماء کرام اور حفاظ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اس حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مختلف انداز میں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن سے الفاظ کو یاد کرا کر حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالموں کے ذریعے اور مفتیوں کے ذریعے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت احادیث اور محدثین کے ذریعے کی ہے، احادیث اور قرآن کی حفاظت محدثین کے ذریعے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت مدارس اور مکاتب اور علماء اور حفاظ کے ذریعے کی ہے۔ مگر آج دنیا میں سب سے زیادہ کم تنگ نظری سے اگر دیکھا جاتا ہے تو عالم اور علماء کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کی عظمت کو سمجھ لیتے، خدا کی قسم آج ہم پر یہ حالت ایسی نہیں آتی۔ ہم نے قرآن کو ایک ایسے طاق میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے، نہ زندگی کے کسی راستے سے اس کا تعلق ہے۔ ہم نے ہر چیز سے قرآن کریم کو نکال دیا ہے، ہر چیز سے ہم نے ہر چیز سے قرآن کریم کو نکال دیا ہے۔ اپنی زندگی سے قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز چھوڑ دی۔ قرآن کریم نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دینا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مدد کرو، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ کسی فقیر کو، کسی مدارس کو، کسی غربا کو آپ چندہ دیں، ہم نے چندہ دینا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے آج ہم پر ایسے حالات آ چکے ہیں، ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے خلاف، ہم نے قرآن کریم کے خلاف ایک دم عالم بغاوت کھلم کھلا خدا کے ساتھ عالم بغاوت کر چکی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ قرآن کریم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، قانون بنانے کی، قرآن کریم کے خلاف قانون بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اگر اس کے ہم نے ابھی سے اگر غور و خوض نہیں کیا اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے کے لیے طریقے اور اسباب نہیں اپنائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو نیست و نابود کر دے گا جو قرآن کریم کی مخالفت کرے گا، یا قرآن کریم کی کیا کہ عزت نہیں کرے گا، یا قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جب کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی بھی حالت نہیں بدلتی ہے۔ اگر ہم نے قرآن اسی طرح اپنی حالت کو نہیں بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جگہ کوئی دوسری قوم کو لے کر آئیں گے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں آج دنیاوی تعلیم اور اصلی تعلیم دو چیزوں پر آج لوگ بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے یا اصلی تعلیم دی جائے۔ قرآن کریم کی تعلیم جو سب سے زیادہ اہم ہے، قرآن کریم کی تعلیم جو ایسے وقت ہمیں کام آنے والی ہے کہ جس وقت میں ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آج لوگ اپنی اولادوں کو انجینئر، ماسٹر اور دوسری تعلیمات دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اگر بڑھاپا ہو جائیں، ہم کمزور ہو جائیں تو ہماری اولاد ہماری مدد کریں اور ہمیں کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ مگر میرے دوستو، مرنے کے بعد بھی ایک وقت آئے گا آپ کو بھی مدد کی ضرورت پڑے گی۔
تو اس وقت آپ کا مدد کرنے کے لیے، آپ کی امداد کرنے کے لیے آپ کا یہ حافظ قرآن اور عالم دین آپ کی حفاظت اور سفارش بن کر آئے گا۔ جیسے کسی انسان اگر کوئی دنیاوی مقدمہ پھنس جاتا ہے یا کوئی کیس ہو جاتا ہے تو اس کیس کو لڑنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن بھی اگر ہمارا کوئی ہم بھی اگر کوئی گناہگار، ہم میں سے کوئی گناہگار ہوگا، ہم بھی اگر کوئی ہمارا بھی نام اگر جہنم میں جانے کا ہوگا تو اس وقت ہمارا حافظ قرآن جو ہوگا، عالم دین جو ہوگا، وہ ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا، قرآن کریم ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا، بشرط ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن